ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاعنا ومولانا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم وعلى آلك وأصحابك يا سيد العرب والعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند علوم للحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمجتبى نور لطائفنا بالذكر والفكر والعرفان والحكم على حبيبك خير الخلق كلهم سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری اعلیٰ فرماتے ہیں حضور تو سنیہ صفتہ ساڑھے دیر نے تو مابرات ساڑھے شمار میں نہیں عیب تنہائی نہیں عیب تنائی سے ہیں تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری اعلیٰ فرماتے ہیں یہ گننا بھی عیب ہے آپ کے اوصاف کو گننا بھی ایک عیب ہے اس عیب سے آپ کی صفات بری تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری ہدا میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا اعلیٰ حضرت کی کرم بھی آگے آگے رکھی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار مدینہ راحت الوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عدیہ درود و سلامات کر لینے کے بعد نہایت معزز و محترم و محتشم مستمعین و مشاہدین حضرات و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے مطابق صدقہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی عظیم الشان محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ سیفیہ محمدیہ میرا مدروج ہو اہلیہ میرا مدروج کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے خالق ارض و سمان ربیع النور شریف کی اس ماہ مقدسہ و مطہرہ کی 12ویں شب نور میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر سرکار مدینہ راحت الوسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر کے من کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں ملتجی ہوں وہ اللہ مجھے بھی آپ تمامی حضرات کو بھی سرکار مدینہ راحت الوسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمد پاک کی اس رات کے تفضل و تصدق سے دارین سکونیاں نصیب فرمائے اور آج کی اس محفل پاک کو میرے لیے بھی آپ تمامی حضرات کے لیے بھی اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہیں وہ پردہ نشینیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر سننے کے لیے اپنی عقیدتوں کا اور محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تڑپ کے سرکار کے ذکر کے لیے اپنی نیندیں چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ میرے سمیت آپ تمامی حضرات سمیت ان کے لیے بھی آج کے اس جلسہ پاک کو باعث سرخروئی بنائے اور یقیناً بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ جلسہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کی خوشی میں جو منعقد ہوتی ہے، جیسے بھی اس کی حاضری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے قبولیت کا شرف عطا فرما کر محفل پاک کے انعقاد و اجتماع کرنے والوں پر اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔
مسلمانوں کی عید کی رات ہے، اور یہ رات مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہمارے جتنے بھی پیشوا عزیز اقربا چلے گئے ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور جو زندہ ہیں میرے سمیت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہوتی ہے کہ جس گھڑی کو درجہ قبول ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس بارے میں کہ وہ کون سے لمحات ہوتے ہیں جمعہ کے دن، یا وہ کون سی گھڑیاں ہوتی ہیں، علماء اس میں مختلف بھی ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کا جو قول ہے، اکثریت کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک یہ لمحات و ساعات ایسی ہوتی ہیں آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، نصیب ہر ایک کا اپنا ہے، اچھا اور مقدر بھی ہر ایک کا اپنا ہے۔ جو موقع اللہ تعالیٰ فرما دے، تو میں نے پہلے بھی ایک حدیث شریف آپ کو سنائی تھی، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، کثرت سے نقصان میں رہتے ہیں، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں الصحت والفراغ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک نعمت ہے صحت، جان کا تندرست ہونا، صحت کا ہونا۔ صحت میں اکثر لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہوئے اپنے آپ کو تباہی کے کنارے پہ لے جاتے ہیں، اکثر نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور نے فرمایا جب فرصت کے لمحات آپ کو مل جائیں اللہ رسول کے ذکر کے لیے، اب وہ آپ نے غفلت میں گزار دیے تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی خسارے والا ہے، یہ نقصان والے ہوتے ہیں۔ جب میرے مالک نے آج کی اس رات کو آپ کا نصیب اور مقدر بنا دیا ہے تو آپ کو یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں بھی حاضری دیں اور رسول اللہ کے دربار میں بھی حاضری دیں، لیکن نصیب ہم کہاں سے کس کا کہاں سے لے کے آئیں۔ ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ مالک اور ملک نے مسجد شریف کا یہ پاکیزہ حصہ بھی نصیب کر دیا، اور پھر چھلانگیں لگائی اپنے روڈز میں، سڑکوں پہ، اور ادھر ادھر گھوم کے اپنے اوقات کو گزار دیا۔ میں وہ جملے اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہوں اس مقدس رات میں کہ جو جملہ کسی کے نقصان کا باعث بنا ہے۔ دعا ہی کرتا ہوں کہ میرے مالک تو سب کو ہدایت دینے والا ہے، ہماری نسلوں میں بھی رسول اللہ کی محبت کا فیض جاری فرما۔ بس اتنی
تحریک کے لیے، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ میلاد کا جلسہ وہ جلسہ ہوتا ہے کہ جملہ نکل جائے نا تو یہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ آسمانوں کو چیر کے بارگاہ رب العالمین میں پہنچ جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا جملہ نہ نکل جائے یا ایسا خیال کسی کے بارے میں نہ آ جائے کہ وہ خیال اس کے حق میں اگر قبول ہو جائے تو ساری نسل ہی تباہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو محبت نصیب فرمائے، بس کسی کی توجہ نہیں کرنی، توجہ بس اس جانب کریں کہ یہ آمد مصطفیٰ کی رات ہے، یہ رسول اللہ کی آنے والی رات ہے۔ تو اس رات میں کتنا جشن منایا ہوگا رب کی بارگاہ میں، واہ میرے ربا کہ مجھے کتنی سعادتوں والا تو نے بنایا ہے، مجھے کتنے مقدر والا بنایا ہے کہ میری ساعتوں میں تو نے اپنے معبود کی آمد کا وقت رکھ دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے والے دن کی جہاں دوران خطبہ وقفہ کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جہاں جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور جہاں چاشت کا وقت ہوتا ہے، علماء کے اقوال بتا رہا ہوں آپ کو، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ وہاں اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ جمعہ والے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر گزارنے والے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہوتی ہے کہ اس میں اگر انسان کے ہاتھ بارگاہ رب العالمین میں اٹھ جائیں، رب اس گھڑی کو اس کا نصیب اور مقدر بنا دے، اس کی وہ بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، زندگی میں بھی کامیاب۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب وہ جمعہ والا دن ہوتا ہے، نماز عصر پڑھنے کے بعد وہ اپنی جائے نماز سے نہیں ہٹتے، یا ہٹ جائیں تو علیحدہ طور پر الگ ایک جگہ پر گوشہ نشین ہو کر صرف اللہ کی یاد میں اور اللہ کے معبود کی یاد میں اپنے وقت کو گزارنے لگ جاتے ہیں۔ اور ان لمحوں میں یہ اللہ والے وہ نیک سیرت سرکار کے محبین اور عشاق کائنات عالم میں بسنے والی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اپنے تعلق کو مخلوق سے توڑ کر اللہ رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہیں اللہ رسول کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یا اللہ یہ جمعے والے دن تو نے اتنی مقدس گھڑی ایک رکھی ہے کہ جس گھڑی کے اندر آدمی دعا کر دے یا اللہ تو اسے رد نہیں کرتا، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ میرے مالک وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہی عنایت ہوتا ہے کہ میرے آدم کی تخلیق کا دن ہے۔ بولو جناب آدم کی آمد کا دن ہے، جناب آدم کی خلقت کا دن ہے، جناب آدم اس دن میں تخلیق ہوئے۔ تو جناب آدم جس دن میں تخلیق ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی معجزانہ ہو جائے کہ جناب آدم کی تخلیق والے دن میں ایک گھڑی ایسی رکھ دے کہ وہ گھڑی اگر کسی بندہ خدا کے نصیب اور مقدر میں آ جائے وہ قبول ہو جائے تو اللہ اس کی دنیا و آخرت بنا دے۔ اور پھر یاد رکھو کہ جناب آدم کے آنے کی خوشی میں جمعے والے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا، اور پھر اس میں ایک ایسی گھڑی رکھ دی جو قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر مسلمان اس میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جناب آدم ہیں کہ ایک پورے ہفتے کے بعد
رب نے ایک دن رکھا ہے جس دن میں قبولیت کی گھڑی آتی ہے، لیکن جب محبوب کی باری آ جاتی ہے، محبوب کی باری آئی تو میرے اور آپ کے محبوب کی آمد کا وقت وہ سحری کا وقت ہے۔ بولو کون سا وقت ہے؟ سحری کا وقت ہے۔ فرمایا آدم آئیں جمعے والے دن تو جمعے میں ہم گھڑی ایک رکھ دیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے، لیکن محبوب جب آپ کی آمد پاک ہو، جب آپ کائنات عالم میں قدم رنجا فرما ہو تو سحری کا وقت ہو، رب کی رحمت ہر سحری کے وقت آسمان دنیا پہ آ کر اپنی مخلوق کو آواز دے کہ ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ آج اس کی میں مانگ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے عطا کر دوں۔ فرمایا وہاں ہفتے کے بعد ایک گھڑی آتی ہے، محبوبہ تیری ہر سحری میں ہم نے وہ گھڑیاں رکھ دی ہیں کہ جو مانگے گا وہ قبول ہی قبول ہو، کہ وہ مقتدی نبی ہیں۔ جناب آدم آئیں جمعے والا دن عید کا دن بن جائے اور اس دن میں گھڑی ایسی رکھ دے کہ قبولیت کی گھڑی ہو، لیکن جب امام نبی کی باری آتی ہے تو فرمایا کہ ہر روز ہر رات کے بعد جب سحری ٹوٹتی ہے تو ہماری رحمت انہیں آوازیں دے دے کر پکارتی ہیں کہ میرے بندو آ جاؤ ہمارے دربار میں، اس سحری کے وقت میرے محبوب کی میلاد کی خوشی میں وہ تہجد کے نفل پڑھو، رب کو راضی کر لو تو رب العالمین محبوب کی آمد کی اس خوشی کرنے والے کو وہ گھڑیاں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ذہن میں آپ کی یہ سوال تو آتا ہوگا نا کہ بھائی سحری کا وقت اتنا خاص کیوں ہو گیا کہ رات تو ساری رب کی ہے، دن بھی سارا رب کا ہے، بس سحری کے وقت کو اتنا مرتبہ اور مقام کیوں مل گیا ہے کہ اس وقت کو رب نے خاص فرما دیا کہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سوال جب ذہن میں آتا ہے تو جواب بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ یہ وقت میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ رسول اللہ کی آمد کی برکت سے اس وقت کو وہ برکتیں مل گئیں کہ جو اس لمحات میں جا کر نا پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، یا اللہ او تیرے محبوب دی آمد دا وقت اجرا، اس کا واسطہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، تو رب العالمین اپنے محبوب کی وہ اداؤں کا صدقہ بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر بندہ نوافل میں لگ جاتا ہے، خیال آ جائے نا یا اللہ یہ نفل تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے پڑھ رہا ہوں لیکن خوشی تیرے محبوب کی آمد کی، یا اللہ یہ وقت جو رکھا ہے تیرے محبوب کی آمد کا وقت تھا، ہمیں تو خوشی ہے آمنہ کے لال کہ سرکار اس وقت میں تشریف لائے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آپ اسی سرکار کا ہی واسطہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں۔ پھر وہ التجائیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے بندہ ملتجی ہو کر، تو رب العالمین اس کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آج یہ 12 ربیع الاول کی شب تذکرہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کرنے بیٹھے ہو، ذکر حبیب کبریا کرنے بیٹھے ہو اور ذکر مصطفیٰ سننے اور سنانے بیٹھے ہو۔ رسول اللہ کی شانوں کا ذکر ہے، رسول اللہ کی عظمتوں کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا ذکر ہے، لیکن یاد رکھیں درمیان میں ایک جملہ معترضہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی اس طرح اسٹیج پہ بات نہیں کی، لیکن اب یہ آج ہم خود ہی سمجھو سب گھر والے بیٹھے بات آپ کو بتا دوں کہ
اس وقت جو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ سرکار کی کچھ نگاہ کرم ہی ہے کہ میں یہاں بیٹھا، ورنہ میں اپنی اندر کی کیفیات آپ کے سامنے پیش کروں تو میری ہمت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی۔ یہ آپ سبھی حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات نے جہاں اپنے لیے دعائیں فرمانی ہیں وہاں میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ رب العالمین جتنے زندگی کے لمحات ہیں ان لمحوں میں رسول اللہ کا عشق نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت میں ہی زندگی کے لمحات عطا فرمائے، اور جو لمحے زندگی کے ختم ہو جائے، جانا ہر ایک نہیں اور وہ حق خدا ہے، اس راہ پہ ہم سب نے چل جائے اور پھر چل کے بارگاہ رب العالمین میں ہم نے چلے جانا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دعا کی رات اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کی آمد کی رات ہے، دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبولیت کے درجے کو پہنچے گی تو دعا نے یہ فرمانی کہ یا اللہ اپنے محبوب کی محبتوں میں ہی زندگی کے لمحات دینا، یہ زندگی کے لمحے مکمل ہیں پھر یا اللہ ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ محبوب کی محبتوں میں ہی اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ تو اللہ سب کو زندگی صحت اور عافیت والی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سب کو ایمان کی سلامتیوں والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین میرے سمیت ساری امت مصطفیٰ کریم پر رحم اور کرم فرمائے۔ نبوت و رسالت کے اعتبار سے سارے انبیاء و رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ لا نفرق بین احد من رسله، شان و عظمت و رفعت و بلندی کے اعتبار سے رب نے خود فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی کمالات، محاسن و محامد، جتنے بھی اوصاف اور جتنے بھی معجزات سارے نبیوں کو عطا فرمائے، وہ سارے محامد، وہ سارے محاسن، وہ سارے اوصاف، وہ ساری صفات، وہ سارے معجزات، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری کوالٹیز بدرجہ اتم اللہ کے محبوب میں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بدرجہ اکمل اپنے محبوب کو وہ ساری صفات عطا فرمائی۔ ہر نبی کائنات عالم میں آیا اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک اپنی قوم اور امت کو بتایا بذریعہ جبریل۔ لیکن جب میرے اور آپ کے شفیع آقا کی باری آئی تو فرمایا محبوب اس طرح نہیں، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پھر فرمایا والنجم اذا هویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اور پھر فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ، پھر فرمایا قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ پھر ساریاں گلاں بھی فرما چھوڑیاں، فرمایا محبوب اب باری آ گئی ہے آپ کی، آپ کے بعد ہم نے دروازہ نبوت کو بند کر دینا ہے، کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ محبوب اپنی امت میں جب جائیں
ہمیں دیکھ کے جائیں پھر ہمیں بتائیں رائی ربی فی احسن صورت میں اپنے رب سونی صورت میں دیکھ کے آیا تو محبوب نے پھر اپنے رب دیکھ کے تے ساری امت دسیا او اللہ وحدہ لا شریک تے جدوں باری آئی محبوب کائنات تھی تے محبوب واسطے درجہ تے شانہ تے عظمتیں وہ رکھی کہ فرمایا وہ جب تبلیغ حق کریں تبلیغ دین کریں تو ان کے لیے ہم اپنے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جاؤ میرے انبیاء کے دربار میں، لیکن محبوب جب تیری شان ہم نے یہ رکھی کہ جب تیری باری آئے تو پھر تو ہمیں دیکھ دیکھ کے نہیں بتائے کہ میرا رب بہت سونا رب ہے، سونا رب وحدہ لا شریک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان اس کلمے کو پڑھیں گے پھر میرے نبی کی شان یہ رکھی کہ ہر نبی کائنات عالم میں آیا کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے اور بستی کے لیے، اور جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب ایسے نہیں، آپ اپنی زبان نبوت سے انہیں فرما دیجیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہے۔ سارے نبی آئے پیغام حق بتاتے رہے، سارے نبی آئے تبلیغ دین کرتے رہے، سارے نبی آئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور کرواتے رہے، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام آئے تو اللہ کا قرآن بولتا ہے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ حضرت جناب نوح آئے، اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت جناب نوح کو بھیجا الی قوم ہی ان کی قوم کی طرف، تو آپ فرمانے لگے فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر بہت بڑے عذاب کا خوف ہے، تم پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا، اس وقت اللہ شریک کو مانو، اسی کی عبادت کرو۔ تو قوم نہ مانی، قوم کہنے لگی اے نوح یہ کون سی بات ہمیں بتا رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ حضرت جناب نوح اپنی قوم کو فرمائے کہ اے میری قوم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور تم پر مجھے بہت بڑے ایک عذاب کا ڈر ہے، خوف ہے۔ قوم کے سردار بولے، بڑے بدماش بولے، بولو کون بولا؟ بڑے بدماش بولے، وہ بدماش بولے تو کیا کہا قال الملأ من قومه
انا لنراکا فی ضلال مبین. قوم کے سردار بولے کہنے لگے انا لنراکا اے نوح بے شک ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ ضلال مبین کھلی گمراہی میں. جناب نوح فرما رہے ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانو. نہیں مانو گے تو مجھے خوف ہے تم پر، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تم پر بہت بڑے عذاب کے دن کا مجھے خوف ہے، بہت بڑا عذاب آ جائے گا. قوم کہتی ہے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اور میری قوم اپنی ضد پہ نہ اڑو، انی لیس بی ضلالۃ، میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میرے ساتھ بھی کوئی گمراہی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، اور میں تو عالمین کے رب کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، گمراہ نہ کہو. کیوں گمراہ ہوتے ہو خود؟ قوم نہ مانی. ابلغکم، آپ سرکار نے فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات بتا دیے، پہنچا دیے، وانصح لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے. وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ کچھ جو جانتا ہوں نا بارگاہ رب العالمین سے، تو وہ نہیں جانتے ہو کہ جو آپ کے ساتھ اب ہونے والا ہے. مان جاؤ میری قوم، اے میری قوم مان جاؤ. قوم اپنی ضد پر اڑی رہی، نہ مانی. حضرت جناب ہود آئے، پھر حضرت جناب ہود کو رب العالمین نے قوم عاد کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، رب فرماتا ہے حضرت جناب ہود قوم عاد کی جانب آئے تو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، پرہیزگار نہیں بنتے ہو؟ تو اتنے بھی بدماش ابھی بیٹھ گئے نا، انہوں نے بدماشاں نے صرف اپنی دنیا ہی دیکھی تو کہنے لگے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت جناب ہود کی قوم میں سے جو بڑے بڑے متکبر قسم کے کافر تھے، وہ سردار کافر، تو وہ کہنے لگے انا لنراک فی سفاہۃ، اے ہود ہم آپ کو نادانوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں نادان لگتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اے ہود ہم آپ کو جھٹلانے والوں میں سے، جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں. آپ سرکار نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہۃ، اور میری قوم میں نادانی نہیں ہے، میرے ساتھ نادانی نہیں ہے. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، عالمین کے رب نے مجھے رسول بنا کر تمہارے لیے بھیجا ہے. مبلغکم رسالات ربی، آپ نے بھی فرمایا میں نے پہنچا دیے تمہیں اللہ کے پیغامات، میں نے اپنے رب کے پیغامات جو میرے رب نے مجھے دیے میں نے تم تک پہنچا دیے. مبلغکم، میں نے تمہیں پہنچا دی رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات. وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو امین ہوتا ہے، امانتدار ہوتا ہے، امانتداروں سے بھی زیادہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میری قوم مان لو اس بات کو، قوم نہ مانی. اور آپ نے یہ بھی فرما دیا، حضرت جناب نوح نے بھی ایسے ہی فرمایا اور جناب ہود نے بھی ایسے ہی فرمایا. أَفَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں یہ اس بات پہ حیرانگی آتی ہے کہ تم ہی میں سے ایک مرد
اللہ کا ذکر تمہیں سنانے آیا ہے اور تم اس بات میں حیران ہو کہ وہ تمہیں بھی سے آیا ہے تاکہ وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ کی جانب لے کے چلے لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے بھی وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ لیکن قوم نامن نہیں ہوتی تھی. تو پھر باری آگئی حضرت جناب صالح. تو حضرت جناب صالح کو اللہ نے قوم سمود کی جانب بھیجا. وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ آپ کو پھر میں اتنی گل سمیٹ کے اختتام کی طرف کھڑا آہستہ آہستہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کے کچھ لمحات اللہ کے گھر میں گزر جائیں اور تو آپ کو یہ چاہتا ہے کہ اس رات میں جہاں آپ بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر سنتے رہیں مجھے خوشی سے بتا نہیں کو مرتبہ سبحان اللہ آواز بلند ہو پھر مجھے سمجھ آ جائے. تو فرمایا اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے اور اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جناب صالح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی جانب ان کے بھائی حضرت جناب صالح آئے. کیا فرمایا؟ وہی جملہ ہے جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو بتایا. وہی جملہ ہے جو حضرت جناب ہود نے اپنی قوم کو بتایا. اور یہ جملہ حضرت جناب صالح جو بتا رہے ہیں وہی جملہ ہے. فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. او میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق میں تمہارے پاس آ گیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل لے کر. وہ دلیل کون سی تھی؟ وہ نشانی کون سی تھی؟ فرمایا ہذہ اس طرح اشارہ فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ اور یہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا اسے چھوڑ دینا اس نال چھیڑنا نہیں. تأکل فی ارض اللہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوها بسوء اور اس کو چھونا بھی نہیں ہے. فرمایا نہ اسے چھونا ہے نہ اسے پکڑنا ہے نہ اسے چھیڑنا ہے. اللہ کی زمین میں اسے چھوڑ دو یہ کھاتی پھرے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اگر ایسے کر دیا نا اسے چھو لیا تم نے تو فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر تمہیں پکڑ لے گا اللہ کا عذاب. اللہ کی نشانی کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے. اور پھر ساری باتیں آپ نے یاد کروائی انہیں. ساری باتیں بتانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا نا وہ تو متکبر دکھا قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. جدو اس طرح گل کی تھی پھر نال آپ کا غلام کیا پھر اگر جس کو حضرت جناب صالح نے انہیں منع کی تھی کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے. یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نشانی ہے. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. ولا تمسوها اسے چھونا بھی نہیں ہے اسے پکڑنا بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ چھیڑنا بھی نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کی جڑیاں نشانیاں ہوندیاں نے نا انہوں نے جڑا چھیڑ دیندے تے وہ ویسے تباہ و برباد ہو. مزارات اولیاء بھی اللہ کی نشانی ہے. جس نے اللہ کے ولی نال چھیڑے نا وہ بھی بربادی دے کنارے تے جو پھر تباہ ضرور ہوگی. اس واسطے اللہ کی نشانیاں نال نہیں چھیڑنا چاہیے. اللہ کی نشانیاں کی تعظیم اصل واجب ہے تے انہاں دی عزت احترام ہی ساڈے تے واجب ہے. یہ دی گل کوئی نہ ہوے کہ اس خلاف گل ہوے کہ رب العالمین اپنے بندے دی اتنی غیرت و حیا کردا ہے کہ رب العالمین پھر اپنے اس بندے دی وجہ تو اس بندے تباہ فرما چھوڑے. وہ شاعر اللہ نے شاعر اللہ نے
قوم یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں. انہوں نے گل نہ سنی. فَأَقَرْنَا قَتَوْ عَتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. چھیڑنا تو درکنار تھا، چھوڑنا تو درکنار تھا، پکڑنا تو درکنار تھا. قوم اتنی متکبر رہی کہ پکڑنا ایک الگ بات ہے، انہوں نے اس کی ٹانگوں کو ہی کاٹ دیا. نہ غیر ایسا لے تو سب جاتے چھوئے ہو نا، ایسا نے گل نہیں مننی. ایسا اتنے ٹنگا کب کے رہسا فاقر ناقتا، وہ اٹھنی کی کونچے انہوں نے کاٹ ڈالی. وعداؤ عن امر ربهم، اپنے رب کے حکم سے پھر وہ نافرمان ہو گئے، سرکشی کرنے لگے. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، وہ آمن لگے اے صالح وہ والی چیز لے آنا جس کا تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. ان كنت من المرسلین، یعنی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑا نا تم نے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. جب انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹی، ٹانگیں کاٹی تو بربلا بولے اے سادے آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو جس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے آپ اگر اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہیں تو سالے وہ چیز لے کے آؤ نا، پھر کیوں نہیں آتی ہم پر. تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جدو یہ گل کی تھی نا دربار سالے پہ آنے کے گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی نا، رب رحمت نے گوارا نہ فرمایا وہ میرا نبی اور اس کی گستاخی تم کرو. رب نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر زلزلے نے آ کے پکڑ لیا. پھر اچانک ان پر زلزلہ آ گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں کوندے پڑے، منہ کے بال گر پڑے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے تو نظر پہ ہی نہ آیا، تو آپ نے اپنا رخ پھیر چھوڑا، رخ پھیر پھر آپ نے فرمایا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، فرمایا کہ میری قوم تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم اپنے خیر خواہ کو پسند جو نہیں کرتے، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو. تم تو دنیا کی حوث میں پڑے گئے تھے. جاؤ تم پر پھر اللہ کا عذاب آ گیا. پھر حضرت جناب لوط آئے، اپنی قوم کو تبلیغی حق فرمائی تو قوم نہ مانی. اور آپ فرماتے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے. پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. پھر جناب حضرت شعیب کی باری آتی ہے، جب قوم کی جانب آئے تبلیغ حق فرمائی، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت جناب شعیب کو مدین کی جانب بھیجا تو فرمایا انہوں نے بھی وہی جملہ فرمایا جو حضرت نوح نے فرمایا تھا، جو حضرت لوط نے فرمایا تھا، جو حضرت ہود نے فرمایا تھا، جو حضرت صالح نے فرمایا تھا. تو آج حضرت شعیب آ رہے ہیں. حضرت جناب شعیب نے بھی اپنی قوم کو فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور ان میں یہ طریقہ کار تھا، جب وہ ماپ و تول کرتے تھے تو اس میں کمیاں کرتے تھے، لوگوں کو تول میں کم تول کے دیتے تھے، لوگوں کو ماپ میں کم ماپ کر کے دیتے تھے. تو رب فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ کم تولنے والے تے کم وزن کرنے والے واسطے ہلاکت بربادی تباہ و برباد ہون وہ لوگ جڑے لوگوں کو حصہ پورا کر کے تے انہاں دی چیزاں کٹ تول کے دیندے نے. اللہ دا قرآن تباہی دی دعا اس واسطے کردا ہے. اور اللہ دا قرآن وہ جڑے نام کے کٹ دیندے نے، اللہ دا قرآن اس کے بارے میں آ کے ویل اور برباد ہے للمطففین
الذين اذا كانوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم، فرماتے ہیں اذا كالوهم جب کیل کرتے ہیں ماپتے ہیں، او وزنوهم یا وزن کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ گھٹا گھٹا کے دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ لوگ تباہ ہو جائیں۔ آج اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، ہم تو اپنے حساب سے جاتے ہیں، مثال کے طور پر میں آج اس معاشرتی اس آداب کو بتاتا ہوں کہ ہماری معاشرت کیسی ہو چکی۔ ہم نے مکان کا کام لگایا، ہم گئے ٹھیے والے کے پاس، جی ہمیں بجری چاہیے، اس نے جو اپنی گاڑی بنائی ہوئی ہے بظاہر وہ 100 فٹ کی بتاتا ہے، لیکن جو بائر اس کے پاس جاتا ہے وہ چیز خریدنے کے لیے، جس کے سامنے اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ 100 فٹ ہے، لیکن وہ بائر یہ والا یہ مشتری خریدار اس کے پاس جاتا ہے، مشتری جب اپنا سودا لیتا ہے تو بظاہر وہ 100 فٹ ہے، لیکن حقیقتاً وہ 80 یا 70 فٹ ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ مثال ہم آپ کو مثال بتاتا ہوں، ہم سریے والے کے پاس چلے گئے، ایک بندہ 1-1 روپیہ کر کے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے زندگی کا 1-1 روپیہ چھوڑ کے وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا بن جائے۔ ضرورت نہیں ہے اتنی خاص اس کی، کیونکہ چلے جانا پردیسی کو کیا ہے کہ گھر پکا ہو یا کچا، وہ خیمہ ہو یا تمبو ہو، اسے کیا لگے؟ اس نے وقت گزارنا ہے، یہاں کچھ دن یہاں گزرے تو پھر اس کے بعد تو چلے جانا ہے لیکن وہ، لیکن پھر بھی دنیا داری کی اعتبار سے ہم مکانات تو بناتے ہیں، بناتے ہیں نہیں بناتے لوگ۔ اب ہم سریے والے کے پاس چلے گئے، اس کی کانٹے نے پورا اپنا سکیل بتایا، لیکن جب 1 ٹن ہم نے سریا لیا، بظاہر اس کا میٹر یا وہ کلیکٹر جو کلیکٹ کر رہا ہے اسے، یا جو کاؤنٹ کر رہا ہے اسے، جب وہ شماریات کو شمار کر کے ہمیں بتا رہا ہے یہ 25 من ہی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں لائے تو وہ 22 من تھا۔ 3 من ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہیں پر ہمارے سامنے اس کو دھوکہ کر دیا۔ ایسوں کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے تباہ ہو جائیں گے، یہ برباد لوگ ہیں، دنیا کی خاطر اتنا تباہ ہو رہا ہے انسان، اس دنیا کو جمع کرنے کے لیے اتنے اپنے آپ کو تباہی کی جانب لے کے جا رہا ہے، وہ اتنا لالچی انسان۔ یہی بات ساری کی ساری جو تھی وہ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، تو رب کعبہ نے حضرت شعیب کو جب اپنی قوم کی جانب بھیجا نا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے بعد معاملات میں یاد رکھیں کہ معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، معاملات کا حساب بڑا سخت ہوتا ہے، معاملات میں کبھی نہ کرے، معاملے کا بندہ ٹھیک ہو، معاملات میں بندہ اچھا ہو، معاشرت اس کی اچھی ہو تو رب العالمین اپنی بارگاہ میں ایک آدمی پر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن معاملات میں بھی آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، آپ نے کسی بندے سے 100 روپیہ لیا یا 1000 روپیہ لیا، خواہ وہ جس اعتبار سے بھی ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک مدت طے کی کہ 1 ہفتے بعد میں نے 1000 روپیہ آپ کو واپس کر دینا ہے، تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو وہ ہفتے کی مدت اور وہ اجل وہ میعاد ہم نے مقرر کی تھی، وہ ہفتہ مکمل ہو جانے کے بعد وہ 1000 روپیہ اسے واپس کر دیں۔ لیکن جب 1000 روپیہ واپس ہو گیا، 1000 روپیے کی واپسی کی مدت مکمل ہو گئی، پہلے تو یہ دینے والا چھپ ہی گیا جی، ایک دوسرا ہفتہ چھپنے میں گزار گیا، تیسرا ہفتہ آیا تو بظاہر ملاقات نہیں، کال پہ
ایک میں کر رہا ہوں جی، آپ کی تیاری میں لگا یہ بس میرے یہ بس آپ کے لیے تو نکلا ہوں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، بس یہ آپ کے لیے نبھایا گیا تھا، بس میں آنے والا ہوں، وہ آنے والا تو ہے، اگلا ہفتہ بھی گزر گیا آنے والے یہ اس کے بعد ایک دفعہ آ گئے آمنے سامنے، آنکھیں چرا رہا تھا کہ صاحب نے دیکھ لی ہمارے یار 2 منٹ کے لیے میرے پاس ایک دم ایسے قسم سے یار میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن بس میری بھرپور کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ ملا، تو میں انشاءاللہ مجھے صرف 2 دن آپ دے دیں، یہ معاملہ بڑا غلط ہے۔ اچھا وہ صاحب نے جس نے دیے تھے شاید وہ کتنی پریشانیاں کاٹ کے آپ کو دے رہا ہے، لیکن آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی وہ چیز اس کی این ٹائم پہ اسے واپس کر دیتے ہیں۔ اب یہ معاملات کا چل رہا تو یہی لوگ اس کی بارگاہ میں اس کے حق میں سفارشی بن جاتے ہیں۔ بات چل پڑی کہیں اور، تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی جانب آئے، تو قوم میں گل پہلی یہ کہ ناپ تول میں کمی کر دے، یہ کر دے بولو، وہ اپنے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو پہلی ہی بات انہوں نے اللہ کی عبادت کی بات یہ فرمائی، اوفاؤ الکیل والمیزان، اپنے کیل کو بھی پورا کرو۔ کیل کا مطلب ہوتا ہے ماپنا، یہ ماپے جانے والی چیزیں آج کل ہمارے یہ یاد رکھیں، اصول فقہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ماپی جانے والی چیزیں جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ماپی جانے والی ہیں، اگرچہ تعامل الناس بدل بھی جائے۔ مثال کے طور پر یہ گندم کون سی جنس ہے، یہ ماپی جانے والی چیز ہے، یہ ماپ کی دی جاتی ہے، لیکن آج کل لوگوں کا معاملہ بدل گیا، تعامل الناس الگ ہو گیا اور ایک دوسرے کو ہم یہ تول کے دینے لگے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے موزونی نہیں ہے، کیلی ہے، اور جو موزونی چیزیں تھیں یعنی کہ تول کے دی جانے والی چیزیں وہ موزونی ہیں، اور جو عددی چیزیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے معدودی عددی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو انڈے دے رہے ہیں، یہ گن کے دیے جاتے ہیں، عددی چیزیں، اور یہ اس کا قانون بھی یہ کہ آخر تک یہ ایسے ہی رہے گی۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کوئی چیزاں کاٹنا کر کے دو لوگاں زمین دے اندر اصلاح آ جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، تو قوم نہ منی قوم نے آگیا کہ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، قوم نے کہا جن بڑے بڑے متکبر تھے بدمعاش ہیں، انہوں نے آگیا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تمہیں بھی نکال دیں گے اور جس نے آپ کو مانا ہے، جو بھی آپ پر ایمان لے کے آیا ہے، مِنْ قَرْيَتِنَا اپنی بستی سے ہم انہیں بھی نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا اے شعیب آپ کو ضرور ہماری اس ملت میں لوٹنا ہوگا، ہمارے اس دین میں لوٹنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، ایک حق کی راہ دسنے تو بعد اسے میں ناپسند کرنا تھے، پھر بھی یہ گل ہے تو قد افترائنا علی اللہ کذبا، پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹا افترا باندھا نا۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری اس دین میں پھر لوٹ کے آ جائے، بعد از جان اللہ منہا، کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات بھی عطا فرمائی، ہمارے لنا نعوذ فیہا، اور اس میں لوٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیوں لوٹ کے آئیں تمہارے دین کی جانب۔ کہ رائے حق رب العالمین حضرت جناب موسیٰ آئے، انہوں نے بھی اس طرح ہی اپنی قوم کو تبدیل فرمائی، لیکن قوم دے بڑے بدمعاشوں کے پھر بڑے بڑے متکبروں نے نشانی منگی تھی۔ آپ نے فرمایا موسیٰ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دسی، آپ نے اپنا عصائے پاک وہاں پر چھوڑ دیا، اور یہ وہ عصائے پاک ہے جب زمین پہ جائے تو اژدہا بن جائے، جناب موسیٰ بکریاں چرائیں تو پتھر جاتے، تو قوم پانی منگے تو پھر رب کی طرف سے
دیکھو آ جائے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل پتہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کا پتہ ہے کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں کی اولاد اور جناب یوسف علیہ السلام کے 2 فرزندان کی اولاد تھی۔ نہیں سمجھ آئی یہ غلط؟ بنی اسرائیل کون تھی؟ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عصائے موسیٰ جب چلانا پتھر پہ تو وہ 12 چشمے بنے، تو یہ 12 قبائل تھے۔ وہ لوگ کتنے تھے؟ یہ 12 قبیلوں کے لیے پھر ہر ایک کے لیے اپنا چشمہ پھوٹا، ہر ایک کا اپنا ایک گھاٹ آیا۔ پھر فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے مشرب کو پہچان لیا اور جان لیا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے رزق سے پھر کھاؤ بھی اور پیو بھی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، زمین پہ فساد کرنے کو منع فرمایا۔ رب العالمین نے حضرت جناب موسیٰ قوم کی جانب بھیجا، انہوں نے بھی نہ مانا، جب نہ مانا تو كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، آپ نے فرمایا نہیں مانتے ہوتے بن جو لوگ تو چکا رہے ہو بندر تے رسوا کیتے ہوئے بندر، پھر وہ بندر بنے۔ اس لیے اگے علماء دا اختلاف ہے وہ کتنے عرصے تک بندر رہے، پھر اس تو بعد وہ کس انہوں نے صورتہ مسخ ہوئیاں یا حقیقتاً بندر بنے، اس لیے علماء دا اختلاف ہے پھر وہ کتنے عرصے تک رہے اور کس طرح رہے، پھر علماء نے اس تفسیر میں نہ جلتا۔ لیکن آمد انبیاء جو تھی وہ یہی تھی کہ ہر نبی اپنی قوم کی جانب آیا تو نبی اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتا ہوا آیا، تبلیغ حق بتاتا ہوا آیا۔ ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے آیا، خاص قبیلے کے لیے آیا، ہر نبی کسی خاص بستی کے لیے آیا۔ جب میرے اور تیرے نبی کی باری آئی تو رب کعبہ نے فرمایا محبوب خاص قوم کے لیے نہیں، خاص قبیلے کے لیے نہیں، محبوب خاص وقت کے لیے نہیں، محبوبہ سارے وقت تیرے ہیں، ساری قومیں تیری اتباع کی ہیں، سارے قبائل کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جنات کا نبی بھی تو، فرشتوں کا نبی بھی تو، آسمانوں کا نبی بھی تو، چاند و ستاروں کا نبی بھی تو، سورج کا نبی بھی تو، بحر و بر کا نبی بھی تو، انہار و اشجار کا نبی بھی تو، ہواؤں کا نبی بھی تو، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، معبود سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ سارے نبی آئے اپنی قوم کے سامنے تبلیغ حق بیان کرتے رہے، قوم جھٹلاتی رہی تو جواب انبیاء خود دیتے رہے۔ انبیاء کہتے رہے لیس بی صفاحۃ لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ولکنی رسول من رب العالمین، ولکنی رسول من رب العالمین۔ جناب نوح آئے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، جناب صالح ہود و شعیب آئے تو جواب یہی دیا ولکنی رسول من رب العالمین۔ لیکن جب باری آئی میرے اور مصطفیٰ آپ کے شفیع آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئے ابو کو بیس پہ چڑھے، بارگاہ رب العالمین سے حکم ہو گیا محبوب انذر عشیرتک الاقربین، اے اپنے خاندان والوں کو حق کی راہ بتا دیجئے، میرے وحدہ لا شریک ہونا ہے میں بتا دیجئے۔ کوئے ابو کو بیس پہ جناب محمد مصطفیٰ چڑھ کے اعلان حق جواب سرکار فرماتے ہیں تو وہ بدماش کھڑا ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے اے محمد عربی ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا کہ ہمیں اب ہمارے آبا و اجداد کے
دین سے دور کرے. اس نے اشارہ کر کے اس طرح میرے نبی کی توہین کی تو رب کعبہ نے فرمایا محبوبہ تو نے جواب نہیں دینا. رب العالمین خود نے فرمائے گا تبت جدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. محبوبہ جواب تو نے نہیں دینا. تیری طرف اس طرح کوئی انگلی کر کے اشارہ کر کے تیری توہین کرے اسا اس دنیا بے عبرت کا نشان بنانے ہیں کہ اسے تباہ تے برباد کر کے کائنات عالم میں بسنے والے سارے اندر چھوڑ دیں کہ میرے نبی کی طرف اشارہ کر کے بھی توہین ایسا قبول نہیں دی. جڑا زبان نال میرے نبی دی توہین کردا ہوئے دسو کہ وہ جو اشارہ کرے تو رب فرمائے تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں. میرے نبی کی جانب اشارہ کر کے تو توہین مصطفیٰ کرتا ہے. ایسے مصطفیٰ کو ہم عبرت کا نشان بناتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں. کیا دنیا والوں میرے مصطفیٰ کریم کا مقام یہ ہے سارے نبی آئے قوم جٹلائے تو نبی خود جواب دیں. محبوب کی باری آئے تو ہم خود ان کی جانب سے جواب دیتے ہیں. محبوب کی شان ہے. اور پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کی قوم کے لیے فرعون کی قوم کا نام ہے قبطی. یہ قبطیوں نے بنی اسرائیل پر غلبہ کیا ہوا تھا. بنی اسرائیل کو اپنا مخلوق بنایا ہوا تھا. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام گئے فرمایا او فرعون میری قوم میرے نال بھیج میری قوم کو میرے ساتھ بھیجو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو. وہ کہنے لگا اگر تسی اللہ نے سچے نبی ہو نا پھر کوئی نشانی جڑی میں کہنے تو سامنے پیش کر سکتی ہے گل. آپ نے پھر نشانی اپنی دسی ہاتھ میں دسیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ. اللہ کا قرآن ہے 15واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے. پہلی گل یہ کہ آپ کے ہاتھ مبارک پہ عصائے پاک ہے. دوسری گل یہ کہ آپ کو ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. آپ ادھر بغل میں ادھر ہاتھ رکھتے نا تو پھر جب سامنے نکالتے تھے تو بالکل سفید ہو جاتا. یہ دوسرا آپ کا معجزہ. اور پھر عصائے اور لکڑا پتھروں سے مارو کہ کیا پتھروں سے پانی نکل آتا ہے ٹوٹ جائے گا. بولو سارے تحریک ڈنڈے مار دے رہے ہو بٹے ہوتے کہ کیا بٹا پانی دے چھوڑ سی نہیں دینا ہے کیونکہ لکڑ کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ پتھر سے پانی نکالنا ہے. لکڑ کے اندر طاقت نہیں. جو نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو نبی کے ہاتھ کے ساتھ نسبت ہو جائے وہی لکڑ پتھر کے ساتھ اس طرح لگے تو پتھر اپنے اندر سے 12 چشمے نکالے اور کائنات عالم کی بسنے والی اس مخلوق کو سیراب کرے. ان کے جانور بھی وہاں سے پانی پیے. لیکن وہ طاقت اس عصا کے اندر جو آئی ہے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ جس بے جان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی جاندار ہو کے کام کر کے دکھا دیتا ہے. تو وہ مقتدی نبی اگر لکڑ کے ساتھ ہاتھ لگائیں وہ لکڑ پھر پتھر کے ساتھ لگائیں تو وہ پتھر سے پانی نکال دے. تو امام نبی جب 1400 صحابہ سامنے آ جائیں اپنے حجت اللہ والے ہاتھ کو پیالے کے اندر رکھے تو انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہیں. پتھروں سے پانی آنا یہ ممکن ہے کہ وہ جن سے عرض سے زمین کی جن سے یہ ممکن ہے. بتاؤ نا ہاتھ کے اندر سے بھی نہریں کبھی جاری ہوتی ہیں. یہ تو جس میں انسانیہ ہے. تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھ کو پیالہ کے اندر رکھیں تو 5 نہریں جاری ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب چاہے تو ہاتھ رکھ کے 1500 صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے نہریں جاری کر کے سیراب کر کے ساری کائنات کو بتا دے. بتاؤ جس کو سینکڑوں ہزاروں فرشتے
مشرق سے اٹھائیں مغرب میں لے جائیں، مغرب سے اٹھائیں مشرق میں لے جائیں، ہزاروں فرشتے لگے رہے زنجیروں سے کھینچے۔ تو جب باری آ جائے مصطفیٰ کریم کی، ہو نماز عصر کا وقت قضا، تو سرکار اشارہ فرمائیں، جس سورج کو ہزاروں فرشتے لے کے چلتے ہیں، ہزاروں فرشتے پلٹتے ہیں، پھر لے کے چلتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، وہ آسمان کا سورج اب اپنے وقت غروب پہ چلا جائے۔ نبی اشارہ فرمائے، جیسے سورج کو ہزاروں فرشتے لے کے چلے، پھر واپس پلٹائیں ہزاروں فرشتے، ایک فرشتے کی طاقت یہ کہ اگر وہ زمین پہ اپنے پر کی نوک کو نیچے کر کے پوری زمین کو اٹھا کر آسمانوں پہ لے جائے، وہاں لے جا سکتا ہے۔ اتنی طاقتوں کے حامل فرشتے ہزاروں سورج کو کھینچ رہے ہیں، لیکن آج اشارہ مصطفیٰ ہے کہ وہ پلٹ کے اثر پہ آتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور کے اشارہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق کے لیے اشارہ فرما دے تو ساری مخلوق آپ کے اشارے کے نیچے آ۔ اور پھر سرکار اشارہ فرما دے آسمان پہ چمکتے ہوئے اس چاند کی جانب، ہوں سرکار مہد میں، تو اشارہ فرمائیں تو آپ کی انگلی کی حلقے کے مطابق وہ آسمان میں رقص کرتا ہوا سرکار کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے۔ جب ظالم نشانی مانگنے لگے، ادھر تو فرعون نے نشانی مانگی تو حضرت جناب موسیٰ نے اپنا عصا چھوڑا، تو ادھر جب کافر نے نشانی مانگی نا تو سرکار نے فرمایا نا اس طرح نہیں ہے، ہم اشارہ کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ رب العالمین نے ہمارے اشارے میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ بظاہر کوئی چیز نہیں چھوڑی سرکار نے، سرکار نے اشارہ فرمایا تو چاند کو دو ٹکڑے ہوئے کرتا دکھایا، اور پھر مخلوق نے دیکھا وہ چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر سرکار جب اپنا معجزہ دکھانا چاہیں تو بکری کا بھنا ہوا گوشت سامنے آ جائے اور وہ باتیں کر کے عرض کر دے، یا رسول اللہ کھائے ہونا ساڑھے اندر زہر بھری ہوئی، پنیا ہویا گوشتہ کدو گلاں کیتیاں، جدو حضور گل کروانا چاہوں تو پنیا ہویا بوٹی کیتا ہویا گوشت کی گل کر کے دس چھوڑ دے اپنی، یا رسول اللہ نا اس مائی صاحبہ نے کیتی دعوت اور اس نے آپ کا سارا زہر اگلیا یا اندر دا بخل سارا کڑیا کہ سرکار زہر میں گوشت قلوت کر کے پھر کھلایا ملے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جتے آؤ اچھے رک جاؤ، اس گوشت کو نہیں کھانا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر زہر ہے، یاد کر رہا ہے ہمارے اندر زہر ہے۔ تو حضور اگر اس سے بات کروانا چاہیں تو وہ بھی بات، اور پھر جاندار آ جائے قدموں میں سر رکھ کے عرض کر دے نہ کوئی بات، تو صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ ایک ہی آتا ہے تو حضور فرماؤں کہ اپنے مالک کی شکایت لے کر سرکار جانوروں کی گل بھی سمجھتے ہیں۔ جدو وہ ایک اشارات الارض بچو ہے کیڑا اڑتا ہوا آگے نا تو اس طرح بنبناٹ کرے، صحابہ دا جب میں غفیر ہوئے، صحابہ عرض کرو یا رسول اللہ ایک ہی آتی ہے، تو حضور فرماؤں کہ میرے ہوتی درود پاک کے نظرانے سرکار فرماتے ہیں مکہ دے اندر وہ پہاڑاں تے جڑے کھڑے بٹے میرے کے درود پاک پڑھ دے نا، میں انہیں آج تک جاننا کہ بٹے میرے کے کس طرح درود پاک کے نظرانے پڑھتے جو حضور دا امتی سرکار کے دربار میں درود و سلام دے نظرانے پڑھتے تھے، کیا آپ نے امتی ہیں حضور نہیں جان دے؟ وہ بولو جانتے ہیں نا؟ پھر حضور جواب بھی عنایت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آج بھی ساتھی آپ نے
بارگاہ دے اندر حاضرین قبول فرمائے، جو کمی بیش رہی محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اللہ کے جتنے انبیاء و رسول آئے، اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے، اپنے رسولوں کے لیے، ان کی قوموں کے لیے خاص مقامات متعین فرمائے کہ جہاں پر وہ عبادات کرتے رہیں، ان سے ہٹ کر ان کے لیے اور عبادت کی کوئی جگہ نہیں۔ خاص گھر بن گیا عبادت کے لیے تو وہیں پر عبادت ہے، باہر کہیں نہیں۔ میرے اور آپ کے شفیع آقا کی وہ شان ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، رب العالمین نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور ساری زمین کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے پاک فرما دیا ہے۔ اور حضور دا امتی پاویں نہ کہتے کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو بھی قبول، گھر میں مصلی بچھا کے پڑھے تو بھی قبول، مسجد میں آ کے پڑھے تو بھی قبول، خلوص اس کا اپنا ہے۔ سرکار نے اس کے لیے یہ ساری آسانیاں کر دی۔ پہلے نبیوں اور نبیوں کی قوموں کے لیے خاص جگہ ہوا کرتی تھی، اس سے باہر ان کی عبادت قابل قبول نہیں تھی۔ اس امت مصطفیٰ پر سرکار کے قدمین پاک کا صدقہ یہ کرم ہے کہ جہاں پر بھی کھڑے ہو کر حالت پاکیزگی میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو رب العالمین ان کی عبادت وہیں پہ قبول فرمائے۔ یہ خاصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ خصوصیت اور کسی نبی کو نہیں دی۔ تو اس نبی کی خصوصیات کا حصہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں نصیب ہو، اور اللہ ہمیں اپنے کرم کے ساتھ خاص فرما دے، اپنے فضل کے ساتھ خاص فرما دے۔ رب العالمین آپ کی حاضر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی اس سے پہلے صغائر و کبائر ہوئے اللہ رب العالمین ان سے صرف نظر فرماتے ہوئے معاف فرمائے، آئندہ ان سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ دو رکھنے گفتگو، جتنے بھی میری گفتگو ہے، جتنے بھی میں نے کلمات کہے، وہ آپ کو محسوس ہوئے ہوں اس اعتبار سے کہ کوئی جملہ آپ کو اچھا نہ لگا ہو، یا آپ کی شایان شان نہ ہو، یا آپ کے خیال کے خلاف چلا گیا ہو، اور آپ یوں سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں آج تک 12 ربیع الاول شریف کی یہ 12ویں شب ہے، تو اس 12ویں شب میں پتہ نہیں مولوی صاحب کیسا خطاب فرمائیں گے، پتہ نہیں کتوں چنگیاں لاڑ جانیاں نے مولوی صاحب نے، تو وہ گل میں نہ ہوئی، گلاں آستے آستے ہو گئی ہیں جڑیاں، تو سندشا یعنی شام نے ممبر تے لینے کے پہلے میں معذرت کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اسا سارے میں غلطیاں معاف فرمائے، اور یاد رکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے۔ حضرت عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعین ہیں، اور وہ تابعین ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ کی آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت عطاء ابن یسار امام بخاری نے اس روایت کا نقل فرمائے کہ آپ فرماتے ہیں لقیت عبداللہ ابن عمر عمر ابن عاص، آپ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات ہوئی میری، عبداللہ بن عمر بن عاص حضور دے صحابی نے، وہ صحابی نے جڑے تورات کے بھی عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے انہوں کو پوچھا دسو اے عبداللہ بن عمر بن عاص کہ تورات کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
صفات ذکر نے آپ نے فرمایا کہ انہاں مذکورہ صفتہ میں جو کوئی صفت ساڑھے سامنے بیان کرو نا آپ نے فرمایا کہ اس کی حفظ رکھنے تو سمدھا چھوڑنا ایڈی قرآن دے اندر بھی ذکر ہے کہ پوری تورات حضور کی صفات نہ دی کری ہوئی ہے پر ایک تو سامنے سامنے پیش کرنا آپ نے فرمایا پیش کرو فرمایا کہ رب قرآن تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ وحرزا للأمیین سمیتک المتوکل انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولكن يعفو حدیث شریف لمبی ساری قرآن کی آیت پڑھی ہونا نہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یہی تورات کے اندر بھی موجود ہے آگے حفظا للأمیین فرمایا کہ اللہ نے تورات کو محبوبہ یہ صفت دی کہ آپ بے پڑھوں کی پناہ گاہ ان پڑھوں کی پناہ گاہ پھر اللہ نے فرمایا انت عبدی و رسولی محبوب کو فرمایا اے محبوب تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے پھر فرمایا سمیتک المتوکل محبوب تیرا نام ہم نے متوکل بھی رکھا لیس بفظ ولا غلیظ حضور تو سب صفت یہ ہے کہ نہ تسی سخت ہو نہ سخت دل نہ تند خو نہ تو سدا دل سختے تے نہ زبانہ بچ آکڑے نہ زبان سختے پھر ولا سخاب فی الاسواق حضور دی صفت یہ ہے کہ حضور بازارہ میں شور بھی نہیں مچانے والے تورات کے اندر اس صفات سے کرنا اور پھر ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضرت عطا بن یسارہ یہ گل آئی کہ رب نے تورات کے اندر فرمایا معبود تو سد یہ صفت رہی ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ کہ معبود آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے کوئی برائی کرے تو اس کے بدلے میں آپ برائی نہیں کرتے یہ آپ سرکار کی صفت ہے ولیکن یعفو ویغفر لکم بلکہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کرتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں یہ حضور کی صفت ہے کہ دشمن کے لیے چادر بچھ جاتی ہے حضور عبد ایسے ہیں ایسے عبد ہیں ایسے عبد ہیں کہ جب ان کی ابدیت کی بات آتی ہے تو علامہ محمد اقبال بھی لکھے ہوتے ہیں عبد دیگر عبد وہ چیز دیگر این سراپا انتظار کی منتظر فرماتے ہیں کہ آپ اور عبد میں فرق یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی رحمتوں کا انتظار کرے اور عبد وہ ہے کہ اس کی رحمتیں اس کا انتظار کرے تجھے اگر بات کسی سے پوچھنی ہے نا تو اس مرد درویش سے جا کے پوچھو کہ جو ہو کرتا ہوا بابو بن گیا تو پھر کسی نے پوچھا نا تو پھر انہوں نے بھی کہہ دیا نال شفاعت سرور یا اللہ چھٹ سی سارا عالم حضور کی شفاعت ہوئی تو سارا عالم تا چھٹ سی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی پاک ہیں کہ شان و رفتوں اور بلندیوں میں وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ کائنات عالم میں کسی اور کو وہ مقام نہیں اللہ رب العالمین سرکار کی شان و صدقہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے اور اپنی محبوب کی امت کو شان عطا فرمائے جس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے یہ امت سرکار کی سب کی وہ ساری مشکلیں دور فرمائے حضور کی اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری ساری بیماریاں دور فرما کر
صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی صحت والی زندگی عطا فرمائے، جان کی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو مشکلات کسی کی بھی ہیں اللہ سب کی سب مشکلوں کو دور فرمائے۔ تمامی حضرات اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، پھر ہم نے آپ حضرات کے لیے شیرینی کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ آپ نے لینی ہے۔ وہ میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے لے آئے تاکہ دعا کرے، دعا میں شامل ہو جائے، پانی بھی لے آئے، دعا کریں، پھر اس کے بعد جو جس طرح نصیب ہے وہ اپنے نصیب کے مطابق اللہ کی بات کریں۔